سلام عرض ہے۔ آج ڈاکٹروں کے بارے میں کچھ بات کر لیں۔ نوبلسٹ پروفیشن کہا جاتا ہے، اس میں شک ہی نہیں۔ آمبور کے بہت سے اچھے ڈاکٹر تھے جن کو آج بھی ہم یاد کرتے ہیں، بھول نہیں سکتے۔ ڈاکٹر ایپن، ڈاکٹر ولیمز، ڈاکٹر نادمنی، ڈاکٹر مرلی کانتراج، ڈاکٹر دیوداس، ڈاکٹر ہمسا، ڈاکٹر نلتمبی، یہ اور ڈاکٹر ابراہیم، یہ ڈاکٹرز اب میں سمجھتا ہوں سب کے سب نہیں ہیں، بلکہ ان کی خدمات کو ہم بھول نہیں سکتے۔ ڈاکٹر مرلی کانتراج ایک بہت اچھی جائنیکالوجسٹ تھیں۔ کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا عیسائی، سب کے ساتھ ان کا سلوک بہت اچھا ہوتا تھا۔ اور مرلی ہسپتال میں پہلے داخل ہونے والے مریض مسلمان ہی تھے، ہمارے جانے پہچانی ہے، رشتہ داروں میں بھی تھے۔ ان کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ یہاں تو ڈاکٹروں کی عزت ہونی چاہیے، ان کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ اور فی الحال جو ڈاکٹر ہیں قید حیات ہیں، ان میں ڈاکٹر احمد علی، ڈاکٹر سمیع اللہ ہمیں بہت معلوم ہیں۔ ڈاکٹر جمیل بھی جو کہ بدیش میں رہتے ہیں مگر آمبور کے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور ڈاکٹر جو ہمارے درمیان اب نہیں ہیں، وہ ہیں ڈاکٹر فاروق۔ یہ بھی بہت ہی اچھے ڈاکٹر، صاف طبیعت کے۔ ان لوگوں کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، مگر میں ان لوگوں کے نام اس لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کی خدمات بہت اچھے ہیں، لوگوں کو کام آنے والے، ان کی عزت ہونی چاہیے۔ آج ڈاکٹروں کے بارے میں نہ جانے کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، غلط سلط باتیں۔ جب یہ غلط باتوں کو میں سنتا ہوں تو مجھے 50 سال پہلے کی بات یاد آتی ہے، جبکہ بیتھسڈا ہسپتال سے ایک ڈاکٹر فارن کے تھے، ان کا نام اس وقت بھولتا ہوں، یاد بھی ہے مگر کہوں گا تو وہ نام ٹھیک ہے یا نہیں مجھے شک ہے، اس لیے نام نہیں کرتا ہوں، مگر ڈاکٹر تھے، آئیں گے ایک دو ڈاکٹر۔ ان سے لوگ ڈر کر بھاگتے تھے، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ نقصان پہنچانے کے آتے ہیں۔ یہ ذہنیت بالکل غلط ذہنیت تھی۔ آج بھی مجھے جب میں سوچتا ہوں 50 سال پہلے کی بات، تو ہمارے لوگوں کی ذہنیت پر مجھے ترس آتا ہے۔ آج بھی وہی حالت ہو رہی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز ٹھیک نہیں ہیں، وہ پیسے کے لیے کووڈ-19 بول دیتے ہیں۔ ایسی کوئی بات ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ جو جانتے ہیں وہ بولتے ہیں، اور ہمیں ان کو سمجھنے میں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہم سوچ نہیں سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم غلط ہی سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں، ہم کسی کو کیوں غلط سمجھیں؟ اب دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے کی بات، میں ان کے بارے میں ایک مضمون پڑھا چند سال پہلے، وہ مجھے ابھی یاد ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کیوں مسلمانوں میں ڈاکٹرز نہیں ہیں؟ مسلمانوں کے بڑے بڑے لوگوں کو بھی علاج کرنے کے لیے یہودی ڈاکٹروں کو بلانا پڑتا ہے۔ یہ حالت اس وقت بھی ہماری تھی، اور آج میں ضرور کہوں گا بہتر ہوئی ہے، مگر اتنی بہتر نہیں ہوئے جتنی بہتر ہونا چاہیے تھا۔ اس کارواں کو، یعنی آگے بڑھنے کے کارواں کو، ڈاکٹر بننے کی خواہش کو لوگوں میں اچھے اچھے
عہدے حاصل کرنے کے لیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے جو ضروری ہے اسے کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں وہی ٹھیک نہیں، دوسروں کے خیالات کو بھی ہم عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آمبور میں اس وقت کئی ڈاکٹرز آ گئے ہیں، جنریشن گیپ ہے، وہ بھی بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، مگر ان کے بارے میں مجھے کافی جانکاری نہیں ہے، اس لیے میں ان کا نام نہیں لا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو نظر انداز کر رہا ہوں، بلکہ یہ میری لا علمی کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ بہت سے ڈاکٹرز ہیں، میں سنتا ہوں، ہمارے رشتہ دار بھی وہاں جاتے ہیں، ان کا علاج اچھی طرح ہوتا ہے۔ ایک اور بڑی بات بھی جسے سن کر ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ آمبور میں BAMS ڈاکٹرز بہت ہیں، عورتیں بھی ہیں اور مرد میں ہیں۔ وہ زمانہ گیا جب کہا کرتے تھے کہ عورتوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کی کیا ضرورت ہے۔ ہمارے بہت سی مائیں بہنیں ڈاکٹر بن کر آئے ہیں، اس سے بڑھ کر ہم جیسے لوگوں کو خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے ہر میدان میں ہمارا بول بالا ہو، اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے، ورنہ پیچھے رہ جائیں گے۔ تمام لوگ آگے بڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہماری قوم کو۔ اس کے علاوہ مجھے معلوم ہے کئی لوگ، کئی خاندان کے لڑکیاں غیر ممالک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مختلف قسم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ڈاکٹری کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، انجینئرنگ کی بھی، اور کئی علوم کی تعلیم بھی حاصل کر چکے ہیں اور چند کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو پھر میں ایک بار آمبور مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کو مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس سوسائٹی کی محنت کی وجہ سے اس میں رہنے والے پریسیڈنٹ یعنی زکریا صاحب اور آنرری سیکریٹری جناب سعید صاحب اور کئی لوگوں کی وجہ سے آمبور میں علم حاصل کرنے کا جذبہ بہت بڑھ رہا ہے، بڑھ گیا بھی ہے اور بڑھ رہا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں بچے اسکول جاتے ہیں، آتے ہیں، برقع پہن کر وہ اسکول جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر اچھے لوگوں کا دل ضرور خوش ہوگا، کیونکہ تعلیم کا جنون ہے، تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا ہمیں ڈاکٹروں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب ڈاکٹروں کی زندگی کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں اسے بھی سن لیں۔ ٹائمز آف انڈیا میں ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر رمیش مہالنگم وومندور گورنمنٹ میڈیکل کالج ہاسپٹل کے ڈاکٹر ہیں، ان کی ملاقات ان کے خاندان کے کسی فرد سے گزشتہ 5 مہینے میں نہیں ہوئی ہے۔ گزشتہ چہارشنبے کے دن ان کے بیٹے کا جنم دن منایا گیا، ڈاکٹر نے ویڈیو کر کے مبارکباد دی۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا، اٹس اوکے، دے انڈرسٹینڈ اینڈ مائی سن ٹیلس ہز فرینڈس دیٹ ہز فادر از ان اے بیٹل. We don't have an option but to continue the fight. Though we miss our families, we want them to be safe first. So we avoid taking any risk. یعنی ٹھیک ہے، وہ جانتے ہیں، اور میرا بیٹا اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ اس کا باپ بیٹل میں ہے، ہمیں کوئی آپشن نہیں ہے، فائٹ کو جاری رکھنا ہے، خاندان کو ہم مس کرتے ہیں مگر ان کی حفاظت بہت ضروری ہے، لہٰذا ہم رسک لینا نہیں چاہتے۔ ڈاکٹر رمیش نے ان کے خاندان کو ان کے دادا دادی کے گھر بھیج دیا ہے جو کہ سیلم میں ہے۔ ہزاروں بیمار، ڈاکٹر کا کہنا ہے، ہزاروں بیمار یہاں آتے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنے کے لیے یہاں رہنا پڑتا ہے،
اور اسپتال میں رہنے والے اسٹاف کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس ہسپتال میں لگ بھگ 15,000 کووڈ-19 کے بیماروں کا علاج ہوا ہے اور 10,000 سے زیادہ سی ٹی اسکینز لیے گئے ہیں۔ صرف ڈاکٹرز ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ کام کرنے والے نرسز، لیب ٹیکنیشینز وغیرہ تمام 24/7 یہاں کام کرتے ہیں۔ گزشتہ 5 مہینوں میں رمیش اور ان کے ساتھی ہوٹلوں میں، گورنمنٹ ہاسٹلوں میں رہتے ہیں۔ اب چنئی میں کووڈ-19 کے کیسوں میں کمی آئی ہے، اس لیے چند ڈاکٹرز اپنے گھر لوٹے ہیں اور پوسٹ گریجویٹس امتحانات کی تیاری کے لیے گئے ہیں۔ ایسوسی ایشن نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ کیے ہوئے وعدے پورا کریں۔ اب تک کووڈ-19 کے ڈیوٹی میں رہ کر مرنے والے ڈاکٹروں کو 50 لاکھ کا معاوضہ نہیں ملا ہے مرکزی حکومت سے انشورنس اسکیم کے تحت۔ اس کے علاوہ صوبائی حکومت نے کووڈ-19 میں مبتلا ہونے والے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو 2 لاکھ روپے ایکس گریشیا دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ بھی ہمیں نہیں ملا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں شیئر کرنا چاہتا تھا آپ لوگوں سے۔ ڈاکٹرز کا پروفیشن، پھر میں دہراتا ہوں، نوبلسٹ ہے۔ اس پروفیشن میں رہنے والے لوگوں کی سیوا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، علاج کے وقت کام آتے ہیں، تو ان کی قدر ہونی چاہیے۔ بیکار باتیں یہاں کی وہاں کے لیے ان کو دوشی ٹھہرانا، ان کے خلاف بولنا، غلط سلط ویڈیو بھیجنا، یہ سب غلط باتیں ہیں جو ایک اچھے آدمی کے لیے زیب نہیں دیتا ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کسی اور عنوان کے ساتھ جو آج کے لیے ضروری ہے۔